قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، ہم سب کا یہاں مسجد میں موجود ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ ہے جو ہم یہاں سب بیٹھے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ وقت ہے، جو گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو گزر رہا ہے، یہ موت تک دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ بات فرمائی کہ غنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ نکل جاتی ہیں تو پھر آدمی صرف حسرت اور افسوس ہی کرتا ہے کہ کاش وہ چیزیں دوبارہ مجھے مل جائیں، پھر وہ ہاتھ نہیں آتی۔ تو 5 چیزوں میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، جوانی جیسی قوت نہیں ہوتی، بہت سارے عمل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سجدہ کرنا چاہیں لمبا، تو ہمارے جوانوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم لمبا نہیں کر سکتے، 5 منٹ سے زیادہ کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ میں تو اپنا بتا رہا ہوں، آپ کو کر سکتے ہو کہ زیادہ 5 منٹ سے زیادہ ہم سے سجدہ نہیں ہوتا، جبکہ جوان ہے مصنون سجدہ سنت کے مطابق، سنت کے خلاف بات نہیں ہوئی کہ کلائیاں ساری زمین سے لگی ہوئی ہو اور پیٹ نانوں سے لگا ہوا ہو، یہ نہیں، سنت کے مطابق سجدہ۔ اور صحابہ کرام کتنا کر لیتے تھے، 2 گھنٹے سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جوانی کو آپ نے فرمایا غنیمت جانو، تو اس کو بھی سیکھیں۔ دعا حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سجدے میں دعا مانگو۔ ہم سجدے میں دعا نہیں مانگتے، کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی وہ دعا مانگ رہا ہے، اچانک سجدے میں چلا جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعا، یہ پتہ نہیں کس نے نکالا، کہیں بھی یہ طریقہ نہیں۔ سجدے کے اندر دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفل نماز پڑھیں 2 رکعت، اور نفل نماز کے سجدے میں آپ دعا مانگو، جتنی دیر تک مانگ سکتے ہیں مانگو۔ بس اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ دعا عربی میں ہونی چاہیے، بس۔ اب اگر آپ کہیں کہ ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ بہت آسان ہے، اس کا بھی آسان ہے۔ جو جامع دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو سکھلائی ہیں وہ تو سب کو یاد ہے۔ سب سے زیادہ جامع ترین دعا جس نے دنیا آخرت کی کسی بھلائی کو نہیں چھوڑا، وہ ہر بچے کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہے نا، اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی۔ اب آپ سجدے میں یہ دعا مانگتے رہیں، 10 منٹ تک مانگتے رہیں، یہ ہے اصل طریقہ۔ یا آپ صلاۃ الحاجہ پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الحاجہ کی جو دعا ہے وہ آپ نفل نماز کے سجدے میں مانگیں۔ سب سے زیادہ دعا تیزی کے ساتھ قبول وہاں ہوتی ہے، تو اس کا ہمارے یہاں رواج نہیں، تو اس لیے اس کی عادت ڈالیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک رواج جو صحابہ کے یہاں تھا وہ نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ ان کے یہاں رواج یہ تھا کہ جب آپس میں ملاقات کرتے تھے نا، تو ہر آدمی یہ دعا یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرواتے تھے، اور آپس میں بھی۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں، یہ رواج تو الحمدللہ ہے کہ دعا کی درخواست کرتے ہیں، لیکن کس دعا کی درخواست؟ سب سے اہم ترین دعا ہے مغفرت،
تو ایک دوسرے سے صحابہ کے زمانے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو وہ جب ملتے تھے نا تو یہ درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ بتائیں کبھی کسی نے آپ سے یہ کہا؟ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کر دیں فلاں چیز کے لیے فلاں چیز کے لیے. وہ یہ دعا کرواتے تھے. استغفار ہے نا، استغفار کا معنی مغفرت طلب کرنا. استغفر لی یا رسول اللہ، یہ کئی جگہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے استغفار فرما دیں، آپ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا فرما دیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک معرکے میں تھے، ان کے چچا بھی ان کے ساتھ تھے. تو ان کے چچا کو ایسا محسوس ہوا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کی درخواست کر دینا. یہ دعا کروانے کا طریقہ تھا. تو جب گئے تو بتایا، آپ نے فوراً وضو کا پانی منگوایا اور آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول میرے لیے بھی. تو آپ نے کہا چلو. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی مجھے نظر آنے لگی. اس لیے کہ اس زمانے میں تو یہ کرتا نہیں ہوتا تھا، احرام کی طرح کی دو چادریں ہوتی تھیں، ایک لنگی کے طور پہ باندھ دی ایک اوپر. اگر وہ چادر ڈالی گئی جب ہاتھ اٹھائے تو آپ کی بغلوں جو آپ کو صاف رکھتے تھے بالکل سفید رہتے. فرماتے میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، اتنے آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ان کے لیے فوراً مغفرت کی دعا مانگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تاکید کی تھی پورے لمبی حدیث ہے کہ یمن سے لوگ آئیں گے جہاد میں شامل ہونے کے لیے، اس میں ایک آئیں گے، ان کا نام اویس ہوگا، وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر آئیں گے اور ان کی ساری نشانیاں بتائیں. تو جب آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے نا تو آپ ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائیں. یہ وہاں کا ایک عمومی رواج تھا. تو وہ وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھواتے رہتے تھے کہ بھائی یمن سے لوگ آئے ہوئے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، مل گئے ان کو. اب وہ صحابی نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو کہ عام صحابی نہیں ہیں، جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر. اور جس راستے سے وہ چلتے ہیں وہاں سے شیطان کو ہمت نہیں ہے چلنے کی. ان سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائیں. تو جب ملے ان سے سارا پوچھا جو نشانیاں تھی وہی ہیں، تو ان سے فرمائیں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. انہوں نے کہا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، میں کیا کروں گا، آپ بڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی کہ آپ سے میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں. تو یہ دولت کیسے ملی؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملی. وہ صحابی نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے صحابی کو آپ تاکید فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائیں کہ وہ والدہ کی خدمت کرنے والے. بہر حال کے رواج تھا، ان چیزوں کو رواج میں لائیں. تو سجدے میں دعا مانگا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ پھر بہت سارے کام کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے. اسی طرح دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. بیماری میں بہت سارا عمل کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے، صحت نے جواب دے دیا، ہمت ہی نہیں ہے، کیا کرو. اسی طرح تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اپنی فراخی کو اپنی تنگی سے پہلے غنیمت جانو. فراخی اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگی آ جائے. اب چاہو تو اپنا بھی پورا نہیں ہو رہا، خرچ کیسے کرو. اور چوتھی چیز فرمائی فراغت قبل شغل، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اور سب سے آخری چیز کیا فرمائی؟ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب تک زندگی ہے تو عمل کرنے کا موقع ہے. اور آپ نے فرمایا ایک حدیث میں لن یزید عمر المؤمن الا خیرا، مومن کی عمر اس کی خیر میں ہی اضافہ کرتی ہے. مومن کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کی خیر، اس کی بھلائیاں ہی بڑھتی جاتی ہیں. اسی وجہ سے کسی کو بھی موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت لظلم نزلت، کہ تم میں سے کوئی ہرگز 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 موت کی تمنا نہ کرے کسی بھی ایسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پر آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو جب زندگی جب تک ہے تو عمل کر سکتے ہو، تو فرمایا اس کو غنیمت جانو۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ رمضان کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اور یہ طاق راتوں کا سلسلہ آج آخری طاق رات ہے۔ تو طاق راتوں میں زیادہ ہمارے بزرگ پسند نہیں فرماتے، زیادہ باتیں کرنے کو، بیانات کو بھی زیادہ تر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو خلوت اور تنہائی کی راتیں ہیں، تو اس میں میلا ٹھیلا نہ ہو، اس میں تو بس ہر آدمی اللہ سے راز و نیاز میں ہو، بس اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔ لیکن اب یہ اس رمضان کے مہینے کی آخری طاق رات، اب اگلا رمضان ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو اس کو تو بڑا غنیمت جانے اس رات کو، اور اس میں خوب اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے لیے صرف نہیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، اور اپنے دوستوں کے لیے، اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کی راتیں ہیں۔ تو اس میں بس چند باتیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ رمضان کا مہینہ جو ختم ہو رہا ہے، اور یہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا، اور تقوی میں سب سے پہلی چیز توبہ اور استغفار ہے، اور توبہ کی تکمیل، ایک تو توبہ کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ میری توبہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک توبہ کی تکمیل۔ توبہ کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے؟ توبہ کی تکمیل اس طرح ہوتی ہے کہ جو فرائض انسان کے ذمے ہیں، چاہے وہ براہ راست اللہ کے ہوں چاہے وہ بندوں کے ہوں، جب تک ان فرائض کی ادائیگی نہیں کرے گا، توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ نماز سے شروع کرے، اگر نماز قضا ہیں تو یہ نہیں کہ بس توبہ کرنے سے نمازیں معاف ہو جائیں گی، نہیں، جتنی نماز قضا ہیں وہ ساری پڑھنی پڑیں گی، اس وقت تک توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ اگر روزے کسی کے رہ گئے فرض روزے، جب تک وہ روزے پورے نہیں رکھے گا اس کی توبہ تو کامل نہیں ہے۔ اگر اس کی زکوٰۃ باقی ہے گزشتہ سالوں کی، تو جب تک باقاعدہ اس کا حساب لگا کے مسئلہ معلوم کر کے، اس لیے کہ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اگر کسی کی باقی ہے تو کس طرح ادا کرنی ہے، تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ اور جو بندوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں، کسی کی حق تلفی اس نے کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کوئی زیادتی کی ہے، جب تک ان سے معاف نہیں کروائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اس کی توبہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اب دیکھیں رمضان تو جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے نا، لیکن اللہ تو کہیں نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ تو باقی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ تعالیٰ باقی ہے، اسلام باقی ہے، دین باقی ہے، شریعت باقی ہے، یہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ رمضان جو ہمارا گزرا ہے، رمضان کے بعد جو آگے آنے والے اگلے رمضان سے پہلے کے 11 مہینے ہیں، اب یہ ہمارے صحیح گزرے، تو اس کے لیے بیٹھ کر کافی چیزیں سوچ کر اور بھی کافی ساتھیوں سے میں نے پوچھ کر 10 چیزیں کچھ خلاصہ نکالا ہے کہ 10 چیزوں پر اگر انشاءاللہ ہم عمل کر لیں پابندی کے ساتھ، تو ہدایت والے راستے پر چلنا اور اس پر گامزن رہنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو 10 چیزیں میں عرض کر لیتا ہوں، پھر اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں مختصر، اس لیے کہ ایک بات ایسی ہے کہ اس میں ایک گھنٹہ ہو جائے گا، بس مختصر کر کے ختم کر لیتے ہیں بات۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز، 10 چیزوں میں سے ایک چیز میں کئی چیزوں کو شامل کیا ہے، تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں بتلائی۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم شہر رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 10 چیزوں میں سے 5، یہ پہلی چیز ہے کہ فرائض کا اہتمام، فرائض، یہ فرائض ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور جس پر حج فرض ہے وہ، تو یہ فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ان فرائض کا اہتمام، اس لیے کہ یہ جو ستون ہے نا، اس کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ پہلے تو عمارت کھڑی ہو جائے، پھر اس کے بعد پلاسٹر بھی ہوگا، پھر ماربل بھی لگے گا، ٹائل بھی لگیں گے، رنگ روغن بھی ہوگا، اور لائٹیں بھی لگیں گی، پنکھے بھی لگیں گے، اے سی بھی، سب کچھ لگے گا، لیکن پہلے عمارت تو کھڑی ہو جائے۔
تو عمارت تو اسی سے کھڑی ہوگی. آپ نے فرما دیا کہ 5 ستون ہے عمارت کے، اس کے بغیر تو قائم ہی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے فرائض، ان کا اہتمام. اس لیے کہ ان میں اگر کمزوری ہوگی فرائض کے اندر تو باقی ساری چیزیں اس سے کم درجے کی ہیں. تو جب اس میں کمزوری ہے تو دوسری چیزوں میں تو بطریت اولا کمزوری ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے ان کو مضبوط کریں، فرائض کو. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز ہے سنتوں کا اہتمام. اس لیے کہ دیکھیں تقوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اتباع سنت. تقوی کا دوسرا نام اتباع سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین ہیں. تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں متقین کی فہرست میں شامل ہو جاؤں تو اتباع سنت کے بغیر ہونا ممکن نہیں ہے. سنتوں کا اہتمام، کوئی کام سنت کے خلاف نہ کرے. اس نشست کے اندر یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتا. اس لیے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے نا وہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا روشن ہے، اتنا چمکدار ہے کہ اس راستے میں اندھیرا نہیں ہے. اس راستے میں رات نہیں آتی، اس لیے کہ رات میں تاریکی اور اندھیرا ہے، اور آپ کے راستے میں تاریکی اور اندھیرا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بالکل صاف ستھرا اور روشن. فرمایا کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی اس میں رات نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے. فرمایا جو اس راستے سے ہٹے گا تو وہ ہلاک ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فرمایا کہ یہ جو میرا راستہ ہے نا یہ بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن اس کے اندر نہیں ہے. کیا کرو؟ فَاتَّبِعُوهُ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، سیدھے میرے پیچھے پیچھے آؤ. سنتوں کا اہتمام، تو سنتوں کا اہتمام اللہ سے ملائے گا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اللہ والی تھی. انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اللہ آپ مجھے ذرا معاف فرما دیجیے گا کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہے. انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، ان کی محبت بھی میری ہی محبت ہے. اگر آپ کو ان سے محبت زیادہ ہے نا تو وہ محبت آپ کو مجھ سے ہی ہے. ان سے محبت کرنا مجھ سے ہی محبت کرنا ہے. تو سنتوں کا اہتمام. تو سنتوں کے علاوہ جو طریقے نا وہ بدلتے رہتے ہیں، اور جو سنت کا طریقہ ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے. ابھی دیکھیں ہم نے سورہ ملک میں سنا نا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ اعتراف کریں گے اپنے گدھے ہونے کا. اس لیے کہ ہماری زبان میں تو اس کو گدھا ہی کہتے ہیں، اردو میں بے وقوف کو گدھا ہی کہتے ہیں نا، بھائی گدھا ہے یہ تو پورا، بے وقوف کو گدھا ہی کہتے ہیں. تو یہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. جب فرشتہ ان سے کہے گا نا کہ الم یاتکم نذیر، جہنم میں پھینکنے کے لیے لایا جائے گا نا، جہنم ایسے جوش مار رہی ہوگی جیسے پھٹ پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا جوش پھاڑ رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی. ابھی ہم نے سنا نا اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تقول تکاد تمیز من الغیظ، غصے کے مارے پھٹ جائے گی. کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی فریق اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ فرشتے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو فرشتے کہیں گے تم تو بری گمراہی میں، بڑی گمراہی کے اندر. اب وہ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ تو یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں نا، اب وہ اپنے گدھے ہونے کا اعتراف کریں گے. وہ کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم سننے والے ہوتے، اپنے بہرے ہونے کا اعتراف کریں گے کہ ہم تو بہرے تھے، ہم دنیا میں بہرے تھے. کہیں گے اگر ہم سننے والے ہوتے، او نعقل،
یہ اگر ہمارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی، یعنی ہم بے عقل تھے، ہم گدھے تھے، اس کو ہماری زبان میں گدھے ہی کہتے ہیں جو بے عقل، تو کہیں گے کہ اگر ہمارے اندر سننے کی صلاحیت ہوتی، اگر ہمارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو آج ہم یہاں نہ پڑے ہوئے ہوتے۔ اب ہمارے نوجوان ان گدھوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان جیسا اپنا چہرہ بنا لیں، ان جیسے بال بنا لیں، گدھوں جیسے۔ وہ خود کہہ رہے نا گدھے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ بتا رہے کہ وہ اپنے گدھے ہونے کا اعتراف کریں گے، اپنے بہرے ہونے کا اعتراف کریں گے۔ فاعترفوا بذنبهم، اللہ تعالیٰ کہ خود اعتراف کریں گے، فاعترفوا، اعتراف۔ اب ان کے پیچھے بات ہے، ان جیسا لباس بنانا، تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کا طور طریقہ اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور بھی کئی صحابہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے بارے میں کہ جتنی خوشی ہمیں اس حدیث سے ہوئی کسی حدیث سے نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس حدیث سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، مجھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو محبت کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی دلیل اتباع ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے طریقے پر چلتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے سنتوں کا اہتمام، پہلی چیز ہو گئی فرائض ہر چیز کے اندر، کسی ایک چیز میں نہیں، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، دوسروں سے خطاب نہیں ہو رہا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل۔ تو اپنے وجود سے شروع کریں، اپنے وجود کو سنت میں ڈھالیں، پھر اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں، اپنا کاروبار، اپنی ملازمت، اپنا رہن سہن، اپنی شادی بیاہ، اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنا لوگوں کے ساتھ تعلقات، ہر ایک کے ساتھ اس میں سنتوں کا اہتمام۔ تیسری چیز ہے حقوق العباد، اس لیے کہ قیامت کے دن دو عدالتیں ہوں گی، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، ایک بندوں کے حقوق کی۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی عدالت ہوگی اس میں تو عمومی اعلانات معافی کے ہوں گے، لیکن جو حقوق العباد والی عدالت ہوگی وہاں کوئی معافی نہیں، وہاں بدلہ دلوایا جائے گا، اور وہاں بدلہ پیسوں سے تو ہوگا نہیں، وہاں اعمال سے ہوگا۔ اب کس گناہ کے بدلے میں، کس حق کے بدلے میں کتنے اعمال دلوائے جائیں گے، نہ تو ہمیں اس کی مقدار پتہ ہے، نہ ہمیں اس کا معیار پتہ ہے۔ مقدار بھی نہیں پتہ، معیار بھی نہیں پتہ۔ مثلا کسی کو گالی دے دی، سوچا ہی نہیں، بے سوچے سمجھے دے دی، اب اس گالی کے بدلے میں کتنی نمازیں دینی پڑیں گی اور کیسی نمازیں، یہ ہمیں نہیں پتہ، اس کا کیا معیار ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے عبادات تو پھر اس کے گناہ ڈالو بھائی اس پر، یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنے گناہ، کس معیار کے گناہ پڑیں گے۔ اس کا رشوت والا گناہ ڈال دو بھائی، اس کا سود والا ڈال دو، اس کے زنا والا ڈال دو، کچھ نہیں پتہ، یہ تو اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ لیکن اتنا بتا دیا کہ دیکھو اس کی فکر کر لو، یہ دو صورتیں ہوں گی، یا تو تمہیں اپنے اعمال دینے پڑیں گے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے گناہ تمہارے سر پر ڈالے جائیں گے۔ تو حقوق العباد کا اہتمام، حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا، اس کے بعد بیوی بچے ہیں، اس کے بعد بہن بھائی ہیں، ننیال ددیال، پھر اس طرح رشتہ داروں کو لیتے جائیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر محلے میں جتنے لوگ ہیں وہ ہیں، اور جو ہمارے ساتھ کہیں کاروبار میں ہوتے ہیں، ملازمت میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ اتنا بھی حق بتایا کہ جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ اگر بیٹھے ہوئے آپ کے دائیں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، بائیں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ قرآن نے فرمایا والصاحب بالجنب، کہ جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے آدمی، ایک منٹ کے لیے آگے بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اگر آپ بس میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، اس میں برابر میں جو سیٹ پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی حق ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، بیچ میں دوسرے ایک صحابی ان کے ساتھ مل گئے، وہ بھی گھوڑے پہ تھے، یہ بھی گھوڑے پہ تھے، بات چیت کرنے لگے۔ اب وہ چلتے چلتے ان کا گھوڑا پیشاب کرنے لگا تو وہ کھڑا ہو گیا گھوڑا، جب وہ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے اپنا گھوڑا بھی کھڑا کر دیا۔ بھائی آپ کیوں ٹھہر گئے کہ نہیں آپ کا حق ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ہو گئے، تو اتنا حق ہے۔ حقوق العباد، تو والدین کا اس میں سب سے بڑا حق ہے، تو حقوق العباد کو یہ ترتیب بات لیتے جائیں تو یہ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز ذرائع معاش پر کڑی نگاہ، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ پہلے والے تینوں کام کر لیے لیکن کمائی میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ ہو گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فالنار اولیٰ بہ، کہ حرام جس کے جسم کا حصہ بن گیا تو جہنم کی آگ ہی اب اس کے لائق ہے، اس کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے۔ پہلے صفائی کروا کے آؤ بھائی وہاں، یہ جنت تو پاکیزہ جگہ ہے، حرام مال تمہارے جسم میں لگا ہوا ہے، یہ اس گندگی کے ساتھ تو جنت میں نہیں جا سکتے، وہاں جاؤ پہلے۔ تو فرمایا کہ جہنم ہی اس کے لائق ہے۔ چار چیزیں ہو گئیں، ایک تو ہوتا ہے حلال بالکل واضح، ایک ہوتا ہے حرام بالکل واضح، اور ایک ہوتا ہے مشتبہات، مشکوک چیزیں۔ تو مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایک تو میرا حرام ہے نا، پتہ ہے سود ہے، رشوت ہے، جھوٹ بول کر پیسے کمانا، دھوکہ دے کے پیسے کمانا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ حرام ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ لیکن جو ہم حرام جو حلال کام کرتے ہیں اس کے اندر بھی بعض اوقات ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ اس میں حرام کی ملاوٹ اور آمیزش ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو پوچھ کر کریں، اپنی عقل سے کام نہیں کریں۔ یہ چار چیزیں ہو گئی۔ پانچویں چیز ہے روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام، اس لیے کہ مسلمان کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ کوئی 24 گھنٹے اس کے ایسے گزریں کہ جس میں قرآن کھول کے وہ نہ کرے، اس لیے کہ پورے جسم کی غذا ہے، آنکھوں کی بھی غذا ہے۔ آنکھوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو دیکھ کر پڑھنا، یہ آنکھوں کی غذا ہے۔ تو آنکھوں کی بھی غذا دینی چاہیے نا، ہر چیز کو غذا دے رہے ہیں، تو 24 گھنٹے میں ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ کم سے کم پاؤ پارا تو پڑھیں، 4 مہینے میں قرآن ختم ہوگا پاؤ پارا پڑھنے کی صورت میں۔ اور دعا کا اپنا ایک وقت مقرر کریں، سب سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم باتیں نہیں کرتے، تو ایک وقت اپنا ایسا مقرر کریں 24 گھنٹے میں سے کہ تنہائی اور خلوت میں موبائل کو بند کر دیں اور اللہ سے دعا مانگا کریں۔ یہ پوری زندگی کا دستور عمل میں بتا رہا ہوں، یہ جو چیزیں ہیں تو روزانہ پابندی کے ساتھ یہ کام کریں۔ اور چھٹی چیز ہے روزانہ صدقے کا اہتمام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں ایک ڈبہ بنائیں اور اس میں جتنے افراد گھر میں روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدار بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے نہیں، وہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر حیثیت روزانہ 10 روپے ڈالنے کی ہے 10 روپے ڈالیں، 5 روپے ڈالنے کی ہے 5 روپے ڈالیں، یہ ایک عمل ہے، اس میں نامہ نہیں کرتے۔ 1 روپے کی حیثیت ہے 1 روپیہ روزانہ ڈالیں، اور جب اس میں مقدار اچھی خاصی جمع ہو جائے پھر وہ کسی ضرورت مند کو سفید پوش کو دیں۔ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو نہ دیں، ان کو دینا حرام ہے، یاد رکھیں۔ جو پیشہ ور ہے نا، جو مانگتے ہیں، یہ باقاعدہ یہ پورا یہ ایک گینگ ہے۔ ادھر علاقہ ہے، آپ چلے جائیں وہاں بھٹو کالونی میں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، وہاں پورا ایک ایسا علاقہ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ پورے کراچی میں وہ پھیل جاتے ہیں، وہ جا کے مانگتے ہیں۔ اور یہ رمضان کے موقع پر انہوں سندھ سے کہاں سے جو ہے ان کا سیزن ہوتا ہے، یہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں بھی بیچتے ہیں، پتہ ہے ہمیں بیچتے ہیں، ہمارا سودا کرتے ہیں، علاقے بکتے ہیں کہ بھائی اس علاقے میں جو ہے نا ایک بندہ مانگتا ہے، وہ دوسرا آ گیا مانگنے والا، وہ کہتا ہے بھائی 1 سال تک مانگوں گا، وہ کہتا ہے 1 لاکھ روپے دو، یہ ہمارا سودا کرتے ہیں۔ اب 1 لاکھ روپے دے کر وہ 1 سال تک اب ادھر کوئی دوسرا مانگنے والا نہیں آئے گا۔ مارکیٹوں کے تو بڑے سودے ہوتے ہیں، جیسی مارکیٹ کے اس کے حساب سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ، یہ میں ایسی مفروضہ نہیں سنا رہا آپ کو، بڑی بھی اپنی طرف سے باتیں، یہ حقائق ہیں۔ تو یہ جو مانگنے والے نا پیشہ ور، ان کو تو دینا ہی حرام ہے، ان کو نہ دیں۔ جو سفید پوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی یادگار ہے، پوری محنت کرتا ہے، اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، مثلا اس کے اخراجات 50,000 ہیں، وہ کماتا 40,000 ہے، اپنی پوری محنت کرتا ہے، اس کو آپ دیں۔ یہ ہے سفید پوش۔ آپ کس کو صدقہ دیں؟ آپ باہر نکلیں، کوئی سبزی والا ہوگا ٹھیلے والا، آپ اس کو دے دیں، کوئی فروٹ کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے آپ اس کو دے دیں، کوئی آدمی رکشہ چلاتا ہوا جا رہا ہے اس کو روکیں، اس کو دے دیں۔ بھائی یہ لوگ محنت کر رہے ہیں نا پوری، لیکن کتنا کما رہے ہیں، کتنا کما لیتے ہیں، نہیں کمائی ہوتی، تو سفید پوش تو اس کو جمع کریں، ایک رقم ہو جائے پھر اس کو دیں، روزانہ ڈالیں، پھر جمع ہو جائے پھر اس کو ایک مخصوص جب بہت اچھی خاصی مقدار ہو جائے پھر دے دیں۔ اور 7ویں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہمارے اوپر، تو روزانہ کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں بہت دی ہیں، دین کی نعمتیں بھی بہت دی ہیں۔ ایک وقت مقرر کر لیں، مثلاً ظہر کے بعد میں 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھوں گا، اس لیے کہ وقت مقرر ہوگا تو کام ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی کام کو آپ استقامت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، بلا ناغہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا وقت مقرر کر دیں۔
جب تک وقت مقرر نہیں ہوگا وہ کام پابندی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بہت زیادہ ہو جائے گا, کبھی بالکل نہیں ہوگا, لیکن وقت مقرر کر دیں گے تو ہو جائے گا. اچھا, 8ویں چیز ہے ہر ایک سے معافی مانگنے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, کتنی ہم تلفیاں ہو جاتی ہیں, فوراً معافی مانگ لیا کریں. معافی مانگنے سے آدمی کی عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتے ہیں. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. ایک ہوتی ہے آری اور ایک ہوتا ہے آرا. آرا دیکھا آپ نے, جس سے بڑے بڑے تنے کاٹتے ہیں درختوں کے, آرا. یہ جو آرا ہوتا ہے نا, وہ آرا دل پہ چلتا ہے. ہاں, آسان کام نہیں ہے. اور اس کے لیے الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے. شیطان نے ہمیں ایسا چکر میں ڈال رکھا ہے کہ وہ کولو کا بیل ہمیں بنا دیتا ہے. کولو کا بیل آپ نے دیکھا ہوا نا, جو بڑی عمر والے, میں نے بھی دیکھا ہوا ہے, ادھر 4 نمبر پہ ہوتا تھا یہ بیل, کم بیل نا, ادھر بیل ادھر تھا ایک کولو کا بیل. تو وہ صبح سے چلتا ہے بیچارہ رات تک, وہ سمجھتا ہے میں حیدرآباد تو پہنچ ہی گیا ہوں. جب پٹی بندی بھی ہوتی ہے نا, وہ کھولتے ہیں وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے چلتا ہے. تو یہ ہمیں کولو کا بیل بناتا ہے. معافی بھی مانگیں گے تو اس انداز سے کہ دل پہ چوٹ نہ آئے, دل پہ زد نہ پڑے. وہ کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت کچھ نہیں ہوتی. معذرت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سوری, وہ تو سوتی رہے گی قیامت تک, کبھی نہیں جاگے گی. بولے آپ مجھے معاف فرما دیں, یہ بولے. ہاں, بول کے دیکھیں, آرا چلے گا, آرا دیکھیں. تیاری کیوں کرنا اس کے لیے معافی کا لفظ, آپ مجھے معاف کر دیں. نہیں تیار ہوگا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے تجربہ کیا اس کا. نہیں تیار ہوگا, بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے, مانتا ہی نہیں, مانتا ہی نہیں ہوتا. ادھر ادھر سے کوئی دوسرے لفظ, یا تو تیاری نہیں ہوگا, اگر کیوں تو معذرت یہ وہ فلانا, نہیں, یہ چکر بازی نہیں ہے. کولو کا بیل نہیں بنتا. تو معافی مانگنے کا اہتمام. آپ نے فرمایا جو آدمی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. ہر ایک کے دل میں اس کی عزت ہوتی ہے. ہر آدمی کہتا ہے یہ آدمی بڑا ملنسار ہے, یہ آدمی بڑا متصر مزاج ہے. اور ورنہ کیا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے یار بڑا مغرور آدمی ہے, بڑا اس کے اندر تکبر ہے, دلوں میں نفرت ہوتی ہے اس سے. تو یہ کام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگتے ہیں, ہم کیا چیز ہیں, ہم کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں. آپ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہوئے, آپ فرما رہے صحابہ سے کہ بھائی دیکھو میں نے کسی کو کوئی بات کہہ دی, کسی کو بری لگی ہو, دیکھو قیامت کا ایک دن آنے والا ہے, وہاں مسئلہ ہو جائے گا, تو میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. جب آپ کہہ رہے ہیں ہم کیا چیز ہے, کچھ بھی. نبی چیز کیا ہے؟ نبی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ بھی جب ہم کوئی نیکی کریں, اچھا سلوک کریں, کوئی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں, تو ہم اس کا اپنے اوپر احسان سمجھیں, اپنا احسان اس پر نہ سمجھیں. یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق دے دی, اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ نیکی کس کے ساتھ کرتا. تو کسی کے ساتھ بھی اچھا کریں تو اس کا احسان اپنے اوپر سمجھیں, اپنا احسان اس پر نہ سمجھیں. اس لیے کہ اگر اپنا احسان اس پر سمجھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ زبان پر آ جائے گا. اس لیے کہ پہلے ایک آدمی ایک چیز سمجھتا ہے, سمجھنے کے بعد وہ چیز زبان پر آتی ہے, بغیر سمجھے کوئی چیز زبان پہ نہیں آتی. تو جب زبان پر اگر آ گئی وہ چیز, تو حدیث میں سخت عذاب ہے اس کے لیے. فرمایا احسان کر کے جتلانے والا, فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاکیزہ نہیں فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 4 جملے آپ نے فرمائے کہ نہ تو ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے, اور نہ ان سے بات فرمائیں گے, اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف فرمائیں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان میں سے ان 3 میں سے ایک کون ہے؟ احسان کر کے احسان جتلانے والا. اتنا خطرناک عذاب ہے اس کے. احسان کرنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس کو ہضم کرنا یہ لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے. الٹیاں موشن لگ جاتے ہیں, یہ ہضم نہیں ہوتا. احسان کرنا الٹیاں موشن میں نہیں کہہ رہا, الٹیاں موشن کو, الٹیاں موشن کا مطلب یہ ہے کہ احسان جتلانا شروع کر دیتے آدمی, یہی الٹیاں موشن ہے, یہ ہضم نہیں ہوا اس کو. احسان کرنا مشکل کام نہیں ہے, اس کو ہضم کرنا مشکل کام. تو اس کا اپنے اوپر احسان. ایک مثال میں فرض کر دو, آپ نے حساب لگایا زکوٰۃ, آپ کو بھائی 50,000 میری زکوٰۃ دوں. اب یہ آپ پہ فرض ہے نا اس زکوٰۃ کو ادا کرنا. اب آپ نکلے کہ میں کس کو دوں. اب آپ کو ایک بندہ مل گیا, آپ نے اس کو دے دیا.
ابھی اس بندے کا آپ پر احسان ہوا نا، اگر وہ نہ ملتا تو یہ 50,000 روپے آپ کہاں لے کے جاتے؟ اس لیے کہ جب تک آپ یہ ادا نہیں کریں گے اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، نماز قضا کر دی تو اللہ کے عتاب میں آ گئے۔ اب اگر یہ زکوٰۃ جب تک آپ ادا اس کو نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، تو یہ تو آپ کا موزن ہوا نا جو آپ کو مل گیا، اس کی وجہ سے آپ اس فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے آسا۔ 10ویں چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے، اس لیے کہ ہم سب اس سے خالی ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر۔ پتہ نہیں کس مسلمان کا کیا عمل ہم سے زیادہ اچھا بہتر اللہ کے یہاں، وہ اس کو اللہ کو پسند ہے اور وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب۔ کسی حال میں بھی کسی مسلمان کو دیکھ لے نہیں میرے سے تو اچھا ہی ہے، یہ ایک جملہ جو ہے نا اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ بس مجھ سے تو اچھا ہے، کوئی نہیں ہے نا، بس مجھ سے تو اچھا ہے، مجھ سے اچھا ہے۔ اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں نا، آپ 1 کروڑ کی گاڑی میں بھی بیٹھ کے جا رہے ہیں اور ایک آدمی بس کی چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، کہ اللہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہت بہتر ہے، میں تو بڑا نکما ہوں، میں بڑا نالائق ہوں، میں بڑا ناکارہ ہوں، اللہ یہ میرا مسلمان بھائی جو سائیکل پہ جا رہا ہے یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے افضل ہے، جو سبزی کا ٹھیلا لے کے جا رہا ہے اللہ یہ مسلمان یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے زیادہ بیکار ہوں، یہ جو موچی ہے جوتے گاٹ رہا ہے اللہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اور بھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا وہ چیزیں بتا دیں، تو انشاءاللہ ان 10 چیزوں پر اپنی زندگی کو چلائیں گے، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ ہدایت والے راستے پر چلیں گے اور تقوی کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کی صحیح سمجھ نصیب کرنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ کی ایک درخواست یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، عربی زبان میں جائزہ کہتے ہیں انعام، جو چاند رات ہوتی ہے نا یہ انعام کی رات ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے نا بڑا خونخوار ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بند پڑا ہوا ہے 1 مہینے سے، وہ بڑے زبردست قسم کے تابڑ توڑ حملے شروع کرے گا کھلتے۔ تو جو لیلۃ الجائزہ ہے نا اس کو قیمتی بنائیں، اس کو ضائع نہیں کریں۔ ہمارے رواج یہ ہے کہ شروع سے جب سے ہوش سنبھالے ہم گھروں میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ بس یہ ہماری لیلۃ الجائزہ کن چیزوں میں جاری ہے، واہی دوائی میں جاری ہے، کوئی استری لگانے میں لگا ہوا ہے، خواتین جو ہے وہ باورچی خانے کے اندر گھسی ہوئی ہیں، کوئی شیر قورمہ بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی پردے صحیح کرتی ہے، کوئی چاندنی بچھا رہی ہیں، بچیاں مہندی لگانے میں لگی ہوئی ہیں، پوری رات اسی میں ضائع ہو۔ یہ رات کتنی قیمتی ہے، تو اپنے گھر کا نظام یہ بنائیں۔ یہ بات تو آج کرنے کی تھی، اگر اس کو آج کر لیتے تو اچھا ہوگا، تو کل اب 29واں روزہ ہے، ہو سکتا ہے آخری ہو یا پرسوں ہو، تو اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ 28ویں روزے کو سارے کام مکمل کر لیں، 29ویں روزے کو دنیا کا کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ 29واں روزہ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چاند رات ہو، تو وہ رات بڑی عظیم الشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں چاند راتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، وہ تو خیر چاند رات نہیں ہوتی لیکن ہم ویسے اس کو بقرعید والی کو بھی چاند رات بولتے تھے، یعنی بقرعید جب جیسے کل صبح بقرعید اب جو رات آ رہی ہے یہ والی رات، اور یہ جو عید الفطر کی رات چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، ان دونوں راتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں راتوں کو عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھا، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی۔ فرمایا کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اللہ اس کے دل کو مردہ ہونے سے محفوظ رکھے، یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ کتنا خطرناک دن ہے، اس دن کسی کو امن و امان مل جائے۔ تو یہ رات تو عبادت کی رات ہے، یہ اس میں نہیں ہے چلو بھائی ایک بندہ کو جا رہا ہے چلو تم بات بھی لے کے آ جاؤ، جاؤ تم کولڈ ڈرنک لے کے آ جاؤ، تم بولا ساری رات گپوں میں گزار رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ بعض تو فجر کی نماز ہی گئی، وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہوئی، ہاں جی گلریو بیچارے کی 8 بجے وہ اندھے باولوں کی طرف بھاگتا دوڑتا ہوا پانی بہا کے پہنچ رہا ہے، بیچارہ عید کی نماز میں گئے، اس کو بنی بات بعد اللہ معاف کرے عید کی نماز میں فون آتا ہے 11 بجے کہ ہماری تو آنکھ ابھی کھلی ہے، اتنا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شیطان کا ایسا حملہ ہوا کہ وہ سارا مہینہ اس نے ایک ہی رات میں تباہ کر دیا۔ اور کیا کرنا ہے، وہ نائی کی دکان پہ لائن لگا کے کھڑے، دودھ کی دکان پہ لائن لگا کے کھڑے، ارے بھائی آج میں نے کہا اگر بھائی تمہیں کتنا جیت چاہیے بتاؤ، سارا لا کے میں نے کہا اس کو ڈالو فریزر کے اندر، کل کو بھی چھوڑو۔ اب وہ دودھ کی لائن پہ لگے، یہ رات اس کام کی نہیں لائن وہ نائی کی دکان پہ، بھائی پہلے کر دو یہ ساری کام۔ پھر بال بھی ایسے بنا رہے ہیں جو انگریزوں والے ہیں،
جو وہ گدھوں والے ہیں جو ساری باتیں نہیں بتائیں سونے میں سہاگا، یہ وہاں پر رات ساری ضائع ہو رہی ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد تک نائی کی دکان کوئی آپ نے دیکھا ہو، تو یہ کیا طرز عمل ہے ہمارا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کل کیا رہے ہیں۔ چاند رات کو کوئی کام نہیں، بچیوں سے کہ بیٹا مہندی آپ کو لگوانی ہے دن میں لگوا دو، ظہر میں لگوا دو، اثر میں 29 روزے میں لگوا دو، بس چھوڑو چاند ہوا نہیں ہوا، انشاءاللہ اب تو مہندیاں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ 5 6 دن 8 10 دن ان میں کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ تو ضروری ہے کہ نہیں وہ چاند رات میں ہی لگے گی، رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک، تو اہمیت نہیں ہے اصل میں، اس کو اہمیت نہیں دے رہی، تو کتنی بڑی فضیلت آپ نے بتا دی۔ اور اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو کہ اس کی وجہ، کئی لوگ ایسے وہ کہتے ہیں بھائی ہماری، کہ ابھی بھی ایک لڑکا بھی ملا وہ کہنے لگا کہ ہر سال عید کے دن میری فجر کی نماز پڑھی، میں نے کہا بھائی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں آ کے سو جاؤ، مسجد میں سو گے تو لوگ آئیں گے اٹھو بھائی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر جو ہمارے معتکفین بھائی ہیں ان کی خدمت میں بہت ہی زیادہ عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے وہ تو بازار بالکل نہ جائیں، اس لیے کہ یہ جو شیطان کا اڈا ہے نا بازار، جب وہ وہاں سے نکل رہا تھا اس نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے ٹھکانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ بازار ہے تمہارا ٹھکانا، تو اب اعتکاف سے اٹھے اب وہ بازار پہنچ گئے، تو شیطان تو پہلے ہی گھاٹ لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ اچھا تو اعتکاف میں بیٹھا تھا، ابھی نکال لو تیرا سارا اعتکاف، 1 منٹ نہیں لگے گا بیٹا آ جائے گا، وہ ساری نکاح کا جنازہ نکل گیا، سب وہ تو سب ختم ہو گیا، ایک ہی رات میں سب مر گئے۔ تو اس لیے جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ بڑی اہم ہے، تو اس کو رات میں جلدی سوئیں اور پھر تہجد میں اٹھ جائیں، اس وقت عبادت کریں، وہ فضیلت حاصل کریں، اور عید کے دن کی سنت بھی یہی ہے کہ صبح اول وقت میں اٹھا جائے تہجد کے وقت سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ یہ ہمارے حکیم و کریم رب، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں بہت سارے اعمال آپ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے کیے، لیکن اس میں بہت زیادہ کمیوں کوتاہیاں بھی ہو گئی، یہ ہمارے رحیم و کریم رب کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اور محض اپنے فضل و کرم سے ملا استغفار اپنی بارگاہ میں تمام اعمال کو انتہائی طور پہ مقبول و منظور فرما، یہ ہمارے رب اس رمضان کے مہینے کو ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا ذریعہ فرما، یہ ہمارے رب آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ ہمارے رحیم و کریم رب، یہ مہینہ آپ نے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ناتواں ہیں، مسکین ہیں، تقوی کی دولت حاصل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے رب محض اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق بغیر اہلیت کے آپ ہمیں تقوی کی دولت سے مال و مال فرما دیجیے، یہ ہمارے رب نفس اور شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یہ ہمارے رب برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کو کامل ایمان والی موت نصیب فرما دیجیے، یہ ہمارے رحیم و کریم رب، جب اس دنیا سے ہمارے جانے کا وقت ہو تو آپ کی انتہائی رضا کا وقت ہو، اور اے ہمارے رب جب ہماری آپ سے ملاقات ہو تو آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو اور ہم آپ سے مل کر خوش ہو، ایسی مبارک موت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، یہ ہمارے رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، جتنی بھلائیوں سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں بھی گناہ عطا فرما دیجیے، ہماری تمام دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔